السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت زبردست واقعہ بیان کریں گے، اور اس واقعے کے اندر ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے اس واقعے کے اندر۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ نہ کوئی شہید، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، بلکہ ایک کسائی میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کو دیکھنے پہنچ گئے۔ جب آپ اس کسائی کی دکان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کسائی گوشت بنانے میں مصروف ہے، تو آپ علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہو گئے اور اس کے دکان کے پاس ہی کھڑے رہے۔ شام ہوئی تو اس نے اپنی دکان بڑھائی اور دکان بند کرنے کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس سے اس کے گھر مہمان بننے کی اجازت مانگی۔ وہ کسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہی اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر کسائی نے کپڑے سے گوشت کو نکالا، اس کی بوٹی بنائی، اس کا سالن پکایا، پھر روٹی بنائی اور روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن میں نرم کیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں، اس کمرے میں ایک بوڑھی عورت سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اس بوڑھی عورت کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر بٹھایا اور پیار سے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس بوڑھی عورت کا منہ صاف کیا اور پانی پلایا، پھر اسے لٹا دیا۔ جب اسے لٹایا تو اس بوڑھی عورت نے اس کے کان میں کچھ ایسا کہا جسے سن کر کسائی مسکرانے لگا۔ جب واپس وہ اس کمرے میں آیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بوڑھی اماں کون ہے، اور ان بوڑھی اماں نے تمہارے کان میں ایسا کیا کہا جسے سن کر تم مسکرا اٹھے؟ کسائی نے کہا کہ اے اجنبی شخص، وہ میری ماں ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ صبح کو جب میں جاتا ہوں تو ان کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، اور جب دکان سے واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے انہیں کھانا کھلاتا ہوں، ان کے سارے کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں، انہیں کھانا کھلاتا ہوں، اور اس کے بعد میں خود کھانا کھاتا ہوں۔ تو میری ماں خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا دعا دیتی ہیں؟ کسائی نے کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھے۔ اور اسی بات پر مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ کہاں میں گناہ گار اور کہاں اللہ کے جلیل القدر نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ سب ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو یہ کسائی میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ ماں کی دعاؤں کا ہی صلہ ہے۔ ماں کی دعا جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ماں کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک کسائی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن گیا۔ یہ ماں کی خدمت اور ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، ماں وہ ہستی ہے جس کی خدمت سے، جس کی دعا سے ایک گناہ گار شخص بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا تو دور کی بات، معاذ اللہ انہیں ماں کی گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ بدقسمت تو مارتے پیٹتے ہیں، جیسا کہ آئے دن ہم نیوز پیپر وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا سوچیں کہ ماں کی خدمت کرنے پر جب جنت میں اتنا اعلیٰ مقام مل رہا ہے کہ پیغمبر کا ساتھی بن گیا وہ کسائی، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی خدمت کرنے والوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں، ماں کا ادب و احترام کرنے والوں کو کتنا نوازے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابی مل جائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی دعائیں لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، حج کر لیں، بیواؤں کا خیال رکھ لیں،
یتیموں کی مدد کر دیں، عالیشان مسجدیں بنوا دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، غریبوں کی شادیاں کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو یہ ساری نیکیاں آپ کے منہ پر پھینک دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، یہی موقع ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔